سے بھی بات چیت کی گئی۔ آج شام بھی ہلچل اس نوعیت کی نظر آئی کہ ہمارے فواد چودھری صاحب نے اور جو ہمارے مشیر برائے قومی سلامتی ہیں معید یوسف، انہوں نے بھی یہ کہا کہ افغانستان میں ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی جس میں آرمی چیف کے بیانات میں آپ کو اسپیشلی پڑھ کے سناؤں گی، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ قیاس آرائیوں اور قربانی کا بکرا بنانے کی روش کو ترک کر دیا جائے، مجموعی قومی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر بھی آرمی چیف نے زور دیا ہے۔ دو اہم پوائنٹس ہیں جو کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد سامنے آئے۔ مائی کوسچن از، کوئی خطرہ ہے جس کو اسمیل کیا جا رہا ہے یا یہ ساری سچویشن کا تعلق ادھر دوحہ مذاکرات سے ہے؟ آپ کی چڑیا کی خبر دیکھیے، آدھی چڑیا اور آدھی انالیسس۔ اچھا انالیسس اچھی خبر کے بغیر نہیں ہوتا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہلچل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق بیسکلی یو ایس پاکستان کے ساتھ ہے، پہلی بات، کیونکہ ڈیفنس سیکرٹری امریکہ کی بات ہو رہی ہے آرمی چیف کے ساتھ، جی کل ڈی جی آئی ایس آئی معید یوسف صاحب ادھر جا کے مل کے آ رہے ہیں، جی ایک پینٹاگن کے جنرلز آ رہے ہیں جا رہے ہیں آرمی چیف سے مل رہے ہیں، جی اور اب یہ ہلچل تو کرٹیکل ہیں۔ یہ دو میٹنگز دوحہ میں، ایک کل ہوئی اور ایک آج ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے۔ آپ نے دیکھا اس دن ملیحہ لودھی صاحبہ سے ہم بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی ہے، یہ بند ہونے جا رہی ہے، اب اگر ابھی کچھ نہ ہوا تو بس پھر مسئلہ بہت گمبھیر ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ آج میٹنگ چل رہی ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ آج کی جو میٹنگ تھی وہ ایکسٹینڈڈ ٹرائکا کی میٹنگ تھی جس میں رشیا، پاکستان، امریکہ اور چائنا، اور کل ایک جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی رشیا نے بیٹھنا تھا، رشیا بیٹھا نہیں ہے اس میں۔ جی کل کی میٹنگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا، کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ وہ باقی لوگوں کی میٹنگ تھی، طالبان کی اور باقی لوگوں کی میٹنگ تھی۔ تو اگر یہ جو دوحہ ڈائیلاگ ہے یہ فیل ہو جاتا ہے اور کوئی بریک تھرو نہیں ہوتی اور طالبان کسی کی بات نہیں سنتے، یا یہ جو چار ممالک ہیں یہ مل کے کوئی ایسی تجویز نہیں امپلیمنٹ کرتے یا طالبان کو کنونس نہیں کرتے، تو یہ ان کے آپس میں بھی پھوٹ پڑ جائے گی، ظاہر ہے، کیونکہ اگر اتفاق نہ ہوا کسی چیز پہ، تو اگر اتفاق نہیں ہے تو طالبان کے ساتھ کیا بات کریں گے، اور اگر اتفاق ہوتا بھی ہے کسی چیز پہ اور طالبان نہیں مانتے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ فیل ہو گئے۔ اور تو امریکہ یہ کہے گا کہ جی ہماری غلطی تو نہیں ہے، پاکستان کی غلطی ہے، پاکستان کہے گا جو آلریڈی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے، یہ تو امریکن فارن پالیسی کا فیلئر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا، جب جو اناؤنس کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو اس کے بعد رہ کے گیا تھا، اور ساتھ ساتھ رشیا اور چائنا ان کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں یہ بڑی کرٹیکل ہیں، اور یہاں جو گراؤنڈ پریپیئر کی جا رہی ہے کہ اگر یہ فیل ہو گیا سارا ڈائیلاگ تو سارا بلیم جو ہے وہ پاکستان پہ آئے گا، اور یہاں فکر اس بات کا ہے کہ بلیم صرف آنا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ امریکہ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ سخت اقدامات کرے، کوئی ایسے قدم اٹھائے جس سے پاکستان کو سینشر کیا جائے یا کرٹیسائز کیا جائے یا سینکشن کیا جائے۔ اچھا، سخت قدم ہو کیا سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ نے خبر دی تھی کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، سوچ کیا ہے وہاں پر پاکستان کے حوالے سے، کیا ہے نیکسٹ امریکہ کے ذہن میں اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں فور پاکستان؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی ایک ہیش ٹیگ ٹرینڈ چل رہا ہے، جی، جو کہ ہماری طرف سے یہ کہنا ہے کہ یہ افغانز اور انڈینز نے مل کے یہ بنایا ہے، جی 8 لاکھ کے قریب اس کی ٹرینڈنگ ہو چکی ہے، ٹویٹس ہو چکی ہیں، اور اس میں افغانز، انٹلیکچوئلز، ایکیڈیمکس، جرنلسٹ، جی وہ سارے ہیں، اور کچھ لوگ امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں جو کر رہے ہیں یہ، اور ہمارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک کنسرٹڈ کیمپین ہے، اور وہ جو ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے؟ سینکشن پاکستان، یہ ٹرینڈ سینکشن پاکستان، کافی دن چلتا رہا، تو اس سے پریشانی تو ہوگی۔ اور مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ جب معید یوسف صاحب امریکہ گئے تھے اور وہاں بات چیت کر کے آئے تو میں نے بڑا دیکھا کہ معید یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں اور تکڑی باتیں ہوئی ہیں، اور سبسٹینٹیو لفظ استعمال کیا تھا کہ بھرپور قسم کی ڈسکشنز ہوئی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے بہت مختصر بیان آیا تھا، ان کے جو اسپوکسمن تھے یا بلنکن جو ان کے سیکرٹری، انہوں نے کہا جی ٹف باتیں ہوئی ہیں، اب وہ کہہ رہے ٹف باتیں ہوئی، یہ کہہ رہے سب ٹھیک ہے، جی تو میرا خیال ہے سب ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ فیل ہو جاتا ہے ڈائیلاگ، اور طالبان نے پچھلے 4 5 10 دن کے اندر انہوں نے
10 प्रोविंशियल कैपिटल्स और शहरों के ऊपर कब्जा 60 कर to लिया 65% ऑफ अफगानिस्तान और इस वक्त जो गनी की जो फोर्सेस हैं वो सिर्फ 37% में हैं एंड सो ऑन। और वो दिन ब दिन हालात वहाँ बदल रहे हैं और वो तालिबान की विक्ट्रीज हो रही हैं और एक मिलिट्री विक्ट्री की तरफ तालिबान जा रहे हैं। जी, आर्मी चीफ को भी वहाँ पर बरतरफ कर दिया गया। आर्मी चीफ बरतरफ कर दिया। गनी साहब जहाज़ पकड़ के तो मज़ार शरीफ चले गए हैं वहाँ बचाने के लिए, देखने के लिए कि वहाँ सूरत हाल क्या है। उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने आज हाथ पैर छोड़ के जहाज़ पकड़ कर भाग गए हैं वहाँ से। वो कहने लगे कि अब हमारे पास पैसे नहीं हैं तनख्वाहें देने के लिए और ये हो रहा है और वो हो रहा है और मैं तो जा रहा हूँ। तो फेट ऑफ पाकिस्तान, तो वो सारे जो हैं वो फिंगर पॉइंट कर रहे हैं पाकिस्तान। वो अपनी गलतियां जो हैं गनी हुकूमत की वो तस्लीम नहीं करते। अमेरिका अपने आप को वहाँ से निकाल के भाग गया है। अब वो कहता है कि जी ये पाकिस्तान की वजह से सब कुछ हुआ है, हमने इनको इतने पैसे दिए, ये किया वो किया, इन्होंने हमारे साथ डबल गेम खेली, वही जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। जी जी। तो सूरत हाल बिगड़ रही है तो क्या करें? तो आपका सवाल ये है कि ये इसीलिए मैं समझता हूँ यहाँ परेशानी है कि मगर मुझे जो चीज़ जो इंटरेस्टिंग लग रही है वो ये है कि ये जो हमारा बयानिया ये तो बाहर दुनिया को बताना है ना, बताएं। पाकिस्तान की आवाम को बताने का क्या फायदा? हम तो पहले समझते हैं। इसका ये मतलब है इसके पीछे भी कोई सोच है क्या, और वो सोच शायद ये है कि अगर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे और हमें ठहराया गया है कि कुर्बानी का बकरा, मुर्द इल्जाम, आप और उसके बाद सैंक्शन वैंक्शन कुछ लगने शुरू हो गए, या मिसाल के तौर पे क्या सैंक्शन? देखिए अब ये तो बड़ा मुश्किल है। अमेरिका के पास और इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास बहुत से तरीके हैं आपको तकलीफ़ देने के लिए। मतलब है कि IMF ने कहा है कि सितंबर में वो फिर से आपसे बात करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो दिसंबर चली जाएगी बात आगे। अगर IMF नहीं आएगी तो ना वर्ल्ड बैंक आएगा ना और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगी। यहाँ एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा बिजनेस मार्केट्स के अंदर। अच्छा। कि लो जी ये एक किस्म का सैंक्शन ही है ना ये, तो इस किस्म की चीज़ हो सकती है। फिर वो अमेरिका के पास बहुत से टूल्स हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, हु एम आई टू से वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे, मगर ये बात चल। पाकिस्तानी क्या करेंगे, पाकिस्तानी हुकाम क्या करेंगे? माजी में जैसे प्रेशर आता था तो झुक जाते थे, अब क्या झुकने की बात है इसमें? अब वो प्रेशर आएगा और वो अगर कुछ कर देंगे तो वो भुगतना पड़ेगा ना वो। तो इसका ये मतलब है कि ये आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को तैयार किया जाए कि आगे क्या होने जा रहा है। अच्छा, उसमें दो पहलू हैं। क्या? अगर तो आपकी पॉलिसी ठीक रही है तो आपको ऊपर कोई ब्लेम पाकिस्तान की आवाम भी ब्लेम नहीं करेगी, पहली बात। अगर गलत रही है तो ब्लेम तो आएगा फिर, नंबर एक। नंबर दो, क्या ऑपोजिशन जिसको आपने मार पीट के जो उनका हशर किया हुआ है कि आपके साथ खड़े होंगे इस वक्त? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आर्मी चीफ साहब जो कह रहे हैं जी, मजमूई हिकमत अमली, मजमूई हिकमत अमली। और अगर नवाज शरीफ साहब और ये समझते हैं कि इस वक्त मजमूई हिकमत अमली जब आपको ज़रूरत पड़ गई है हमारी कि हम मोहरें लगाएं आपकी गलत पॉलिसी के ऊपर, हम क्यों लगाएं, तो उसमें ये गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो सकती है। अगर सैंक्शन लग गए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो ये गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए तो खान साहब के हवाले से खबरें नहीं चल रही कि वो असेंबलियां तोड़ने का और नए इंतखाबात का इरादा रखते हैं, इसीलिए वो इलेक्शन ट्रेल पे निकले हुए हैं। कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था लगता है ऐसे है कि वो इलेक्शन ट्रेल पे निकले हुए हैं, रिबन्स काट रहे हैं, हर जगह पे पहुंचे हुए हैं। और ये जो PDM की मीटिंग है जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं, ये भी अब तैयार हो गए हैं, इनके भी कान खड़े हो गए हैं, ये भी अब कह रहे हैं कि हम जल्द से जुलूस शुरू करेंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक डोमेस्टिक क्राइसिस अब बन रही है। और वो डोमेस्टिक क्राइसिस, आयशा, मैं 6 माह से लिख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि पाकिस्तान वो डॉग एंड टेल का जो मुहावरा है, मैं ये कह रहा हूँ कि द टेल इज़ वैगिंग द डॉग। मतलब है हमारी फॉरेन पॉलिसीज़, हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ वो मुल्क को चला रही हैं, और अगर वो फेल हो जाती हैं तो मुल्क बहुत से मुश्किलात में गिर जाएगा। The key point. अच्छा, तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि वो इंडिया पॉलिसी भी सक्सीड नहीं की, अफगानिस्तान में जो भी पॉलिसी थी, अब ब्लेम आपके ऊपर आ रहा है, और आप ब्लेम वो कर रहे हैं, रूस नहीं कर रहा, चाइना नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं जिनके साथ आप तजारत करते हैं, जिनसे आप पैसे लेते हैं, जिनसे आप हथियार लेते हैं, वो कर रहे हैं। जिनके साथ आप जुड़े हैं वही आपको ब्लेम कर रहे हैं, जिनके साथ आप काफी अरसे से जुड़े रहे हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, और कहीं जाने का चारा भी नहीं है क्योंकि वही हैं और है कोई नहीं। अच्छा, ये तो नहीं होगा कि एब्सोल्युटली नॉट एब्सोल्युटली यस हो जाए द प्रेशर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो एब्सोल्युटली यस तो हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट गिर जाएगी। मगर ये है कि इशू वो एब्सोल्युटली नो और यस का नहीं है। अभी इशू जो अभी ये है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो होने जा रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, और ये प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर कि तालिबान को, अब तो वो वहाँ पहुँच गए हैं, अब वो काबुल के करीब पहुँच गए हैं, अब अमेरिका कहेगा अभी भी आप उनको नहीं रोक सकते, तो ठीक है फिर हमने जो करना है वो हम करेंगे,
اور پھر دیکھ لیں گے آپ کو بھی. اچھا تو اس قسم کی سچویشن نہ بن جائے. اچھا یہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں وضاحت پاکستانی آڈینس کو دیے جا رہے ہیں, پاکستانی عوام کو دیے جا رہے ہیں, انٹرنیشنل جو آڈینس ہے اس کے لیے کیا کریں کہ ان کو بات سمجھائی جا سکے؟ وہ نہیں سمجھنے کے تیار, بالکل نہیں سمجھنے کے لیے تیار. آپ نے کافی عرصے سے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار. وہ کیوں بلیم لے؟ آپ نیبر ہیں, آپ نے 20 سال طالبان کو یہاں پناہ دی. وہ کہتے ہیں اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ کو کچھ تو لیوریج ہونی چاہیے نا, کچھ تو آپ کی بات ماننی چاہیے. ہم کہتے ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتے. وہ کیوں نہیں مانتے بھئی؟ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں. جب ان کو پتہ چلا وہ جا رہے ہیں, اب ان کو پتہ راستہ کھل گیا, اب وہ جائیں گے کابل. اب ہم کیسے روکیں؟ یا تو آپ نہ کرتے, آپ بیٹھے رہتے تو ہم اسی وقت کوئی نیگوسیشن کر لیتے. مگر جب آپ نے یہ کہا کہ ہم جا رہے ہیں تو پھر آپ نے ہمارے ہاتھ تو ٹھنڈے پیر کر دیے نا. تو ایسے میں چین سے کوئی ونڈو مل سکتی ہے پاکستان کو؟ کچھ نہیں. آئی تھنک یہ ایریا ہے یو ایس پاک, یورپ پاک, یہ ساری انٹرنیشنل کمیونٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہے. اور کیونکہ یہ ڈیفیٹ جو ہے نا ایکچولی یہ ان کی ہے, اچھا ان کی انٹرونشن تھی نا, جی یہ ان کی ڈیفیٹ ہے. مگر وہ کہاں اپنی پبلک کو بتائیں گے ان کی ڈیفیٹ ہے؟ وہ سارا کا سارا بلیم آپ پہ آئے گا. اب آپ نے کیا اس کی تیاری کی تھی؟ کیا آپ نے غلطیاں کی کہ یہ ایسے ان کی غلطیاں جو وہ آپ کے اوپر آ رہی ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکے؟ آپ نے اس سچویشن کو یہاں تک آنے کی کیوں دیا, آپ نے اجازت دی یا کیوں الاؤ کیا؟ تو یہ سارے سوال کھڑے ہوں گے. اور جب یہاں سینکشنز لگیں گے یا تکلیف دی جائے گی قوم کو یا گورنمنٹ کو, تو وہ قوم کے اوپر آئے گی. اور جب قوم کے اوپر آئے گی تو قوم پھر حساب مانگے گی. امریکہ سے حساب نہیں مانگے گی, حکومت سے مانگے گی, ذمہ داران سے مانگے گی. اور ایسے میں حساب مانگنے کا عمل پی ڈی ایم نے تو تھوڑا بہت شروع کر دیا. اب ایک میٹنگ تھی بہت اہم, آپ بھی جانتے ہیں, مرحومہ مغفور پی ڈی ایم جسے کہا جا رہا تھا کہ وہ جمود کا شکار ہے, پھر زندہ ہو گئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں استعفے آئیں گے یا کوئی انتخابی اتحاد؟ اب جو سچویشن بن رہی ہے اس میں اہم کردار. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ٹائملی ہے پی ڈی ایم کی یہ میٹنگ. میرا خیال وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے ہو کیا رہا ہے, اور انہوں نے سوچا ناؤ از دا ٹائم ہم بھی تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں تاکہ ہماری بات بھی سنی جائے. تو اس لیے اب انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ مہنگائی کے اوپر ایک تحریک چلائیں گے. اور یہ کسی سٹیج پہ بھی یہ تحریک اگر چل پڑی, وہ 29 کو میرا خیال ہے ان کا فیصلہ کہ کراچی میں جلسہ کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اور 29 تک پتہ نہیں اور کیا کیا ہو گیا ہوگا افغانستان کے اندر, اور اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ شاید پاکستان پہ کیا ہو گیا ہوگا, یو ایس پاکستان ریلیشن کا کیا ہوگا. آپ کو یاد ہے جب ہم ملیحہ لودھی صاحبہ سے بات کر رہے تھے تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر یہ پاکستان اور امریکہ اور یہ سب مل کے طالبان کو نہیں روک سکتے تو بلیم گیم میں امریکہ پاکستان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا بالکل عین ممکن ہے. تو یہ بالکل سب سے بڑا خطرہ وہی ہے اس وقت. اور آپ کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ ساری امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی پہ ہے, اور آپ کو بیل آؤٹ اور کر بھی کوئی نہیں سکتا.